بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 126 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ چند اسباق کی طرح مضارعہ کے احکام ہے، اور یہ تقریباً مضارعہ کے احکام کا آخری درس ہوگا، اور یہاں سے مضارعہ کے احکام اختتام پذیر ہوں گے، اور آئندہ درس میں انشاءاللہ دوسرا کوئی ٹاپک، دوسرا کوئی عنوان شروع کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2197۔ اگر مضارعہ کے معاہدے کے بعد مالک یا کاشتکار مر جائے تو مضارعہ منسوخ نہیں ہو جاتا، بلکہ ان کے وارث ان کی جگہ لے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مثلا اگر دو اشخاص کے درمیان مضارعہ کا معاہدہ ہوا ہے، مالک اور کاشتکار کے درمیان، اب ان میں سے کوئی بھی ایک، مالک یا کاشتکار، کوئی بھی ایک مر جائے تو جو معاملہ طے ہوا ہے، جو معاہدہ طے ہوا ہے، وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، وہ منسوخ نہیں ہوگا، وہ فسخ نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی مر گیا ہے، چاہے مالک مرا ہو یا کاشتکار مرا ہو، اس کا جو وارث ہوگا وہ اس کی جگہ لے گا۔ مثلا اگر مالک مر گیا ہے تو اس کا جو وارث ہے، مثلا بیٹا ہے یا اس کا خاندان کا کوئی بھی ہے، وہ اس کی جگہ پہ مالک بن جائے گا۔ اگر کاشتکار مر جاتا ہے، زارع مر جاتا ہے، تو اس کا مثلا وارث جو ہے وہ بیٹا وغیرہ اس کی جگہ پہ زارع بن جائے گا۔ لیکن اگر کاشتکار مر جائے اور انہوں نے مضارعہ میں یہ شرط رکھی تھی کہ کاشتکار خود کاشت کرے گا، تو مضارعہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مثلا اگر کاشتکار مر جائے اور شرط یہ طے ہوئی تھی کہ خود جو کاشتکار ہے وہی زمین کاشتکار کرے گا، اس کی جگہ پہ کوئی اور کاشتکاری نہیں کرے گا، نہ اس کا کوئی وارث، نہ اس کا کوئی مثلا بیٹا وغیرہ کاشتکاری نہیں کرے گا، اسے خود کاشتکاری کرنی پڑے گی۔ اگر یہ شرط طے کی گئی ہو تو اس صورت میں اگر کاشتکار مر جائے تو مضارعہ ختم ہو جاتا ہے، مضارعہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ شرط پوری نہیں ہو رہی کہ خود جو زارع ہے وہ خود ہی اس کو آباد کرے گا، کاشتکاری کرے گا۔ لیکن اگر جو کام اس کے ذمہ تھے وہ مکمل ہو گئے ہوں تو اس صورت میں مضارعہ منسوخ نہیں ہوتا۔ مثلا کاشتکاری کے لیے بیج بونا، اس کی حفاظت کرنا، اسی طرح اسے پانی دینا، یہ ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں اس کی زندگی میں۔ اب وہ
इख्तिताम को पहुंचने वाला है, अब कोई किसी काम की जरूरत उसमें फसल में नहीं है, और फिर वो ज़ारे जो है काश्तकार मर गया, तो उस सूरत में कहते हैं कि मुज़ारिया मंसूख नहीं होता, और वो फसल जो है वो अपनी जगह पे बाकी रहेगी, और उसका हिस्सा उसके विरसा को देना जरूरी है। उसका हिस्सा उसके जो वारिसीन है, वरसा है, उनको देना जरूरी है। और जो दूसरे हुकूक काश्तकार को हासिल हों, वो भी उसके वरसा को मीरास में मिल जाते हैं। कह रहे हैं कि उसके अलावा मसलन दूसरे जो भी हुकूक हैं वो उसके वरसा को मिल जाते हैं, और अब वो वरसा उस काश्तकार की जगह ले लेते हैं। और वरसा मालिक को इस बात पर मजबूर कर सकते हैं कि मुज़ारिआ खत्म होने तक फसल उसकी जमीन में खड़ी रहे। कहेंगे जो वरसा हैं वो काश्तकार को इस बात पर मजबूर कर सकते हैं कि क्योंकि जो काश्त की मसलन शर्त थी कि इसके काम जो है वो खुद काश्तकार करेगा, तो वो तो हो चुके। अब उसके चले जाने के बाद ये फसल जो है अगर काट ली जाएगी तो नुकसान होगा, इस वजह से हमारी फसल जो है वो आपकी जमीन में पकने तक, पैदावार देने तक खड़ी रहे। मसला नंबर 2198। अगर काश्त के बाद पता चले कि मुज़ारिआ बातिल था, तो अगर जो बीज डाला गया हो वो मालिक का माल हो, तो जो फसल हाथ आएगी वो भी उसी का माल होगी। और जरूरी है कि काश्तकार की उजरत और जो कुछ उसने खर्च किया हो, और काश्तकार के ममलूका जिन बैलों और दूसरे जानवरों ने जमीन पर काम किया हो, उनका किराया काश्तकार को दे। यहां तक एक सूरत बनती है, इससे आगे दूसरी सूरत बयान करेंगे। करेंगे एक सूरत ये है कि मसलन मुज़ारिआ का मामला दो अफराद ने आपस में तय किया। अब जमीन जो है वो ज़ारे के हवाले करने के बाद जब उसने उसमें काश्त की, फिर पता चला, बीज डाल दिया, फिर पता चला कि जो मुज़ारिआ हमने किया था वो तो बातिल है, जो मामला हमने किया था वो तो बातिल है। तो कहते हैं कि उस सूरत में जो बीज डाला गया है वो अगर जमीन के मालिक का माल था, तो जो जमीन से फसल आएगी वो सारे की सारी मालिक की होगी, जमीन के मालिक की होगी। क्यों? इस वजह से कि बीज उसका था। अब जिसने काश्त किया है, जिसने ज़राअत की है, जो ज़ारे है, उसके लिए क्या होगा? तो कह रहे हैं कि जरूरी है कि काश्तकार की उजरत, यानी काश्तकार ने जितना काम उस जमीन के अंदर किया है उसकी उजरत, और जो कुछ उसने खर्च किया हो, अगर काश्तकार ने भी बीज के अलावा और कोई चीज जो है और किसी काम पे जमीन में खर्च किया है तो वो खर्चा, और काश्तकार के ममलूका जिन बैलों और दूसरे जानवरों ने जमीन पर काम किया हो उनका किराया काश्तकार को दे। कहेंगे इसी तरह मसलन
کاشتکار کے بیل جو ہیں ہل جوتنے کے لیے وغیرہ اس نے استعمال کیے ہیں، یا مثلاً اس کے علاوہ دوسرے جانوروں نے جو بھی بیلوں کے علاوہ دوسرے جانوروں نے جو بھی زمین کے اندر کام کیا ہے اس کا کرایہ کاشتکار کو مالک دے گا. یعنی فصل ساری مالک کی ہوگی، لیکن جو جو کام کاشتکار نے کیا ہے، جو خرچہ کاشتکار نے کیا ہے، جو اس کے بیلوں نے اور جانوروں نے کام کیا ہے، ان ساروں کی اجرت مالک کاشتکار کو دے گا، باقی فصل وہ خود اٹھائے گا. اچھا، یہ تھی ایک صورت. اب آ جاتے ہیں دوسری صورت. اگر بیج کاشتکار کا مال ہو تو فصل بھی اسی کا مال ہے. کہہ رہے ہیں کہ اب جو زمین میں بیج کاشت کیا گیا ہے پہلی صورت میں وہ مالک کا مال تھا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ دوسری صورت میں اگر وہ مال کاشتکار کا ہو، بیج جو ہے وہ کاشتکار کا مال تھا، تو پہلی صورت میں بیج مالک کا تھا تو فصل بھی مالک کی ہوگی. اب اس صورت میں اگر مال کاشتکار کا ہے، بیج کاشتکار کا ہے، تو فصل بھی کاشتکار کی ہوگی. اچھا، اب جو دوسری چیزیں کاشتکار کو دینا ضروری تھی، اب جب فصل کاشتکار اٹھائے گا تو وہ ساری چیزیں جو مالک کی بنتی ہیں وہ مالک کو ادا کرے گا. جیسے کہ مثلا ضروری ہے کہ زمین کا کرایہ، جتنا عرصہ اس کی فصل اس زمین میں کھڑی ہے اس کا کرایہ، اور جو کچھ مالک نے خرچ کیا ہو، مالک نے اگر اس کے بیج کے علاوہ جو کچھ خرچ کیا ہو اس کا خرچہ، اور بیلوں اور دوسرے جانوروں کا کرایہ جو مالک کا مال ہوں. جو مالک کے مثلا بیل اگر اس میں استعمال ہوئے ہیں یا دوسرے جانور مالک کے جو اس زمین میں استعمال ہوئے ہیں، ان ساروں کا کرایہ جو ہے وہ کاشتکار ادا کرے گا. اور جنہوں نے اس زراعت پر کام کیا ہو اور مالک کو دے، یعنی اس کے جانوروں نے یا بیلوں نے جنہوں نے اس زراعت پہ کام کیا ہو، ان کا کرایہ مالک کو دے گا کاشتکار. اب آخر میں بتاتے ہیں کہ اور دونوں صورتوں میں عام طور پر جو حق بنتا ہو، اگر اس کی مقدار طے شدہ مقدار سے زیادہ ہو اور دوسرے فریق کو اس کا علم ہو تو زیادہ مقدار دینا واجب نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ مثلا انہوں نے جو دونوں صورت میں چاہے بیج مالک کی ملکیت ہو، مالک کا مال ہو یا کاشتکار کا مال ہو، دونوں صورتوں میں عام طور پر جو اس کا حق بنتا ہے، چاہے مالک کا حق ہو یا کاشتکار کا ہو، اگر وہ طے شدہ مقدار سے زیادہ ہے، مثلا انہوں نے آپس میں طے کیا ہے کہ بھائی اتنا تم مجھے دینا یا اتنا میں تمہیں دوں گا، تو اگر اس طے شدہ مقدار سے زیادہ بنتا ہے اور دوسرے فریق کو اس کا علم ہو تو زیادہ مقدار دینا واجب نہیں ہے. کہیں گے جو طے شدہ مقدار ہے اس سے اگر جو حق بنتا ہے وہ زیادہ بنتا ہے تو اس صورت میں اسے زیادہ دینا واجب نہیں ہے، بلکہ جو صرف طے ہوا ہے وہ اسے ادا کرے گا. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2199. اگر بیج کاشتکار کا مال ہو اور کاشت کے بعد فریقین کو پتا چلے کہ مزارعہ باطل تھا، تو اگر مالک اور کاشتکار رضامند ہوں کہ اجرت پر یا بلا اجرت فصل زمین پر کھڑی رہے تو کوئی اشکال
نہیں ہے. کہیں گے مثلا اگر پہلے والے مسئلے کی طرح بیج کاشتکار کا مال ہے، اس میں یہ تھا کہ اس کا ہو یا اس کا ہو، دونوں صورتیں تھی. اس میں یہ ہے کہ بیج جو ہے وہ صرف کاشتکار کا ہی مال ہے، مالک کا مال نہیں ہے. اور دونوں کو بعد میں پتا چلا کہ جو مضارع ہم نے کیا تھا وہ باطل تھا. کہیں گے اب اگر دونوں رضامند ہو جاتے ہیں، کاشتکار اور مالک دونوں رضامند ہو جاتے ہیں کہ اجرت لے کر یا بغیر اجرت کے یہ فصل جو ہے وہ اس زمین میں کھڑی رہے تو کوئی اشکال نہیں ہے، وہ فصل کھڑی رہے اور وہ فصل کا جو ہے وہ مالک وہی کاشتکار ہوگا. اور اگر مالک راضی نہ ہو، کہیں گے مالک راضی نہیں ہو رہا کہ آپ کی فصل جو ہے وہ زمین میں کھڑی رہے، تو احتیاط واجب کی بنا پر کاشتکار کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ زراعت کو کاٹ لے. کہیں گے اگر مالک راضی نہیں ہو رہا تب بھی وہ کاشتکار کو مجبور نہیں کر سکتا کہ یہ فصل کاٹ کر زمین سے لے جاؤ. اور اسی طرح مالک کاشتکار کو مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کرایہ دے، نہ ہی مالک جو ہے وہ کاشتکار کو اس پہ مجبور کر سکتا ہے کہ وہ زمین کا کرایہ دے کر فصل اس زمین میں کھڑی رہنے دے، یعنی تب کھڑی کرنے دوں گا جب اس کا کرایہ دو گے، حتیٰ کہ اس سے زمین کا کرایہ طلب نہ کرے تب بھی فصل کھڑی رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتا. اگر وہ کرایہ طلب نہ بھی کرے تب بھی فصل کے کھڑے رہنے پہ اسے مجبور نہیں کر سکتا، یعنی مالک اسے مجبور نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ خود کھڑی کرنا چاہے تو اس صورت میں وہ فصل کو کھڑی کر سکتا ہے، مالک اسے کاٹنے پر مجبور نہیں کر سکتا. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2200. کہتے ہیں کہ اگر کھیت کی پیداوار جمع کرنے اور مزارعہ کی میعاد ختم ہونے کے بعد زراعت کی جڑیں زمین میں رہ جائیں اور دوسرے سال سرسبز ہو جائیں اور پیداوار دیں، تو اگر مالک نے کاشتکار کے ساتھ زراعت کی جڑوں میں اشتراک کا معاہدہ نہ کیا ہو تو دوسرے سال کی پیداوار بیج کے مالک کا مال ہے. کہہ رہے ہیں کہ مثلا ایک سال انہوں نے مزارعہ کیا اور زراعت اس میں کی، جو زراعت انہوں نے ایک سال لگائی تھی وہ پک گئی، اس کو کاٹ لیا اور اس کے بعد اس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں رہ گئی. اب کیونکہ فصل جو ہے اس کی جڑیں جب رہ جاتی ہیں تو بہت سارے فصل ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ دوبارہ اگ آتے ہیں اور دوبارہ ہرے بھرے ہو کر وہ مال دیتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں اگر وہ دوسرے سال سرسبز ہو جائیں تو اس صورت میں اس کی پیداوار جو ہے وہ اس کا مالک کون ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں مالک کا زارع کے ساتھ اشتراک کا معاہدہ نہ تھا، یعنی انہوں نے یہ طے نہیں کیا تھا کہ ہم دوبارہ جو جڑیں اگیں گی اس کا معاہدہ کیا ہوگا، تو دوسرے سال میں جو پیداوار ہوگی وہ اس بیج کے مالک کی ہوگی جس کا بیج تھا. اگر بیج مالک کا تھا تو دوسرے سال کی پیداوار اس کی ہوگی، اگر بیج کاشتکار کا تھا تو دوسرے سال کی پیداوار کاشتکار کی ہوگی. وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.